ہمارا ایشو یہی ہے کہ ہم اپنے ہی بچوں کے ہاتھوں جو ہے نا وہ یرغمال بنے ہوتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے نا وہ پرابلم بچے کا نہیں ہوتا, وہ پیرنٹس کا ہوتا ہے. اچھا, میری کل ہی ایک مدر سے بات ہو رہی تھی رات کو. وہ مجھے کہتی ہیں کہ ہم تو 5 وقت کے نمازی ہیں, اس کے والد صاحب بھی 5 وقت کے نمازی ہیں, سارا کچھ ہے, یہ میرا بچہ غلط عادتوں میں کیسے پڑ گیا. لیکن اس کے اندر ایک اور چیز ایڈ ہو چکی ہوئی تھی, ڈرگ ایڈکشن کا مسئلہ. تو پھر ان سے ان کو میں نے یہ بات بتایا. میں نے کہا دیکھیں, ہم بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں اس کی پہلا اسکول ہوتا ہے, ماں کی گود اس کا پہلا اسکول ہوتا ہے. ماں اس کو میرا چاند, میرا بچہ, بیٹی کو مائی پرنسیس, میری حسینہ, فلانا فلانا کر کے ماں اس کو بڑا کرتی ہے. تو جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ جو باہر کی دنیا ہے وہ تو ہمیں ایسے ٹریٹ نہیں کرتی. اس کو ہم کہتے ہیں آئیڈیل ٹریٹمنٹ. تو وہ کہتی باہر کی دنیا تو ہمیں ایسے ٹریٹ نہیں کرتی, باہر تو مجھے کوئی پرنسیس نہیں کہتا, لڑکا کہتا ہے, باہر مجھے کوئی میرا شہزادہ نہیں کہتا. یہ سب بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. باہر تو دنیا بڑی روڈ ہے, ہماری بات نہیں سنتی. تو وہ اسٹیٹ آف کنفیوژن میں چلا جاتا ہے. ہمیں چھوٹی سی بات کا نا اس چیز کا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہماری تھنکنگ ہوتی ہے نا, جو ہماری سوچ ہوتی ہے, یہ ڈیولپ 2 فیزز پہ ہوتی ہے. سب سے پہلے 13 سال کی عمر کے قریب تک ایک کانکریٹ تھنکنگ ہوتی ہے. اصل میں وہ ہوتی ہے 5 سال کی عمر تک. 5 سال کی عمر تک آپ بچے کے ذہن میں جو بھی ڈالیں نا, جیسے بھی ڈالیں وہ ویسے ہی ڈلتا جائے گا. اس کو ہم کانکریٹ تھنکنگ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کبھی دیکھا ہے یہ گھر بنتے ہیں, کنسٹرکشن ہوتی ہے, اس کے اندر سیمنٹ, ریت اور بجری کو وہ مکس کرتے ہیں. جب وہ بجری کو مکس کرتے ہیں وہ گیلا ہوتا ہے, تو تب تو آپ اس میں سے بجری نکال سکتے ہیں. ایک دفعہ سوکھ گیا تو پھر کیا آپ اس کانکریٹ کے اندر سے بجری نکال سکتے ہیں؟ بچے کی تھنکنگ ایسے ہوتی ہے. پہلے اس کے دین میں جا رہا ہے, جو آپ اس کو فیڈ کر رہے ہیں اس کو جا رہا ہے. 5 6 7 سال کی عمر میں نا وہ سوال کرنے شروع کرتا ہے, وہ بولنا شروع کرتا ہے, وہ سوال کرنے شروع کرتا ہے. اور جب وہ سوال کرنے شروع کرتا ہے نا تو تب اس کی کانکریٹ تھنکنگ میں سے ایبسٹریکٹ تھنکنگ میں تھنکنگ چینج ہو جاتی ہے. اچھا, ایبسٹریکٹ تھنکنگ کو اگر میں آپ کو ایکسپلین کروں تو آسان الفاظ میں اس کو کہتے ہیں سوال کرنے. مطلب اگر کوا کالا ہے تو بچہ پوچھے گا امی کوا کالا کیوں ہے, اور وہ دوسرے والا کبوتر وائٹ کیوں ہے. یہ ایک سوال آ گیا. شروع میں ہم کہتے ہیں اللہ میاں, بچوں کو ہم اس طرح ڈراتے ہیں کہ اللہ میاں گناہ دے گا, اللہ میاں مارے گا, اللہ میاں یہ کرے گا. حالانکہ اللہ میاں تو 70 ماؤں جتنا پیار کرتے ہیں. اس پہ ایک بڑی زبردست کتاب لکھی ہوئی ہے, دا پیونیٹیو گاڈ. پیونیٹیو کا مطلب ہوتا ہے پنش کرنے والا. تو اس کے اندر وہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے کے لیے نہیں, وہ آپ کو جزا دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. اس نے تو اتنے آسان کام رکھے ہوئے ہیں آپ کو جزا دینے کے کہ نماز پڑھ لو آپ کو ثواب مل جائے گا, کسی کے بارے میں اچھا کر نہیں سکتے, سوچ لو آپ کو ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کر دیتے ہیں آپ کو ڈبل ثواب مل جائے گا. صبح اٹھ کے ماں کا چہرہ دیکھ لو آپ کو ثواب مل جائے گا, حج کا ثواب مل جائے گا. اتنے بہانے اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے, لیکن انسان پھر بھی اس پہ نہیں جاتا. وہ کیوں نہیں جاتا؟ ایسا نہیں ہے کہ انسان خراب ہے, انسان کو ذہنی مسائل بڑے ہیں. میرا ابھی ایک ریسنٹلی پروگرام شروع ہوا ہے ٹی وی پہ, میں آپ کو بھی اس کا لنک دوں گا, آپ ضرور دیکھیں. یہی باتیں اس پہ ہوتی ہیں, اور اس کے اندر میں یہی ان کو بتا رہا ہوں کہ زیادہ تر لوگ بائی پولر ڈس آرڈر کو, جو ہمارے بچے کو مسئلہ ہے, اس کو پرابلم سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ تو ان کی مدر اٹھی اور یہ آ گئی میرے پاس, مجھے نہیں پتا ان کو کس طرح سے یہ سینس ہے, کیونکہ جب تک مدرز آتی ہیں ہمارے پاس نا تب تک کام اتنا بگڑ چکا ہوتا ہے کہ پھر اس صورت میں آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب جو بات میں بار بار ان کو بھی سمجھاتا ہوں, اچھا ہوا آپ بھی آ گئی. ہم کہتے ہیں فیملی کے جتنے ممبرز آئیں اتنا ہی اچھا ہے, اتنا ہی اچھا ہے. وہ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ فیملی کو سب سے پہلے ٹرین ہونا پڑے گا. سب سے پہلے اس کو اپنی شیم ہیل کرنی پڑے گی. شیم ہیل کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ شیم ہیل کا مطلب ہے یہ جو ہمارے میں ٹاکسک شرم ہے نا, بغیر کسی وجہ کے ایک شرم ہے, اس سے جان چھڑائیں. اور جو جینون شرم ہے نا, جس کو ہم ایکچوئل شیم کہتے ہیں, جس میں شیم ہونی چاہیے, اس میں جائیں. اب کسی کو کوئی ڈائبٹیز ہوتا ہے, یا اللہ نہ کرے کسی کو شوگر یا کوئی کینسر کا مرض لاحق ہوتا ہے, تو وہ ایک شیم میں چلا جاتا ہے. وہ کس شیم میں جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے میری بہن نو بھی نہ دسو, میرے بھائی کو, کسی کو نہ بتاؤ کہ مجھے یہ مسئلہ ہے, کیونکہ ساری دنیا مجھے ایک دوسری نظر سے دیکھے گی. اگر کسی کو ڈائبٹیز ہوتی ہے, پہلے تو وہ شیم میں جاتا ہے, پھر وہ ڈپریشن میں جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. حالانکہ اگر آپ اس کے سٹیٹس پڑھیں تو یہ اتنا مسئلہ پھیلا ہوا ہے, اس کا سلوشن مارکیٹ میں ہے, لیکن کیونکہ وہ آسان نہیں ہے نا, اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں کر سکتے یا ہم اس کو کرنا نہیں چاہتے. تو جب بھی آپ کے گھر میں بائی پولر ڈس آرڈر کا کوئی پیشنٹ آئے تو یہ سمجھ لیں کہ پہلے سے یہ فیملی میں مسئلہ چلتا آ رہا ہے, کہ اگر ایک گھر میں 10 افراد رہتے ہیں, ایک فرد کو یہ مسئلہ ہو گیا ہے,
تو باقی جو 9 افراد ہیں نا وہ کچھ عرصے کے بعد اسی مرض میں مبتلا ہو جائیں. یہ جو بائی پولر ڈس آرڈر ہوتا ہے نا, یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو پہلے بائی پولر ان آرڈر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بائی پولر ان آرڈر جو انسان ہوگا وہی ڈس آرڈر میں جائے گا. ایسے ہی ہے نا, جس کو بائی پولر ان آرڈر ہوگا ہی نہیں وہ کیسے ڈس آرڈر میں جائے گا. تو یہ مسئلہ خراب, میں ان کو بھی سمجھا رہا تھا کہ کسی بھی واقعات کی وجہ سے یہ مسئلہ رائز کر سکتا ہے, یعنی کہ ابھر کے سامنے آ سکتا ہے یا زیادہ ہو سکتا ہے, بٹ پیدا نہیں ہو سکتا. یہ مسئلہ تھا, یہ آپ کو کسی انسیڈنٹ کی وجہ سے آپ کے سامنے آ گیا, آپ کو پتہ لگ گیا اوہو یہ مسئلہ بھی ہے. مطلب ایک گھر میں لیکنگ ہوتی رہے, اب یہ میری لیٹ سپوز دیوار میں کوئی اگر مسئلہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی لیکنگ کہاں سے ہو رہی ہے. تو پہلے ہمیں وہاں جہاں تک آگ لگی ہے وہاں سے بجھانا شروع کرنا ہے, اور پھر ہمیں اینڈ پوائنٹ پہ جانا ہے کہ اچھا یہاں سے لیکنگ ہو رہی تھی یا یہاں پہ آگ لگی تھی, اس کو اب بند کر دو. لیکن جب آگ لگتی ہے نا تو فوراً اس پوائنٹ پہ جا کے اس کو بند نہیں کرنا چاہیے کہ یہاں سے آگ لگی, کیونکہ وہ پھیل رہی ہے, پہلے پھیلاؤ کو روکے. بائی پولر ڈس آرڈر کا یہی چکر ہے, یہ پہلے بائی پولر ان آرڈر ہوتا ہے. اور جو بائی پولر لوگ ہوتے ہیں نا, بلکہ میں اس طرح کہوں گا کہ جو کامیاب لوگ اس پوری دنیا میں ہیں نا وہ بائی پولر ہیں. اگر میں نارمل سے اوپر جانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں یا کرتا ہوں یا میرا دل کرتا ہے کرنے کو, تو اس کا مطلب ہے میں بائی پولر ہوں, لیکن بائی پولر ان آرڈر ہوں. اب ڈس آرڈر ہونے میں نا ٹائم نہیں لگتا. کچھ واقعات ایسے ہوئے ہوئے آپ کی فیملی میں جس سے اس بچے کا جو پیدائشی بائی پولر ڈس آرڈر تھا وہ زیادہ ہو گیا. جیسے فادر کا ایک ایشو ہو گیا, گھر کا ایشو ہو گیا, پھر مدر کا ایشو ہوا, جو بھی چھوٹے موٹے ایشو ہے وہ آ گیا. تو جب بچہ اسکول جاتا ہے نا تو وہ ریلیشنز وہاں سے بھی سیکھتا ہے. جب وہ دوسرے بچوں کو دیکھتا ہے نا کہ اس کے ماما اس کے پاپا کو پاپا کیوں نہیں کہتی, یا میری ماما پاپا کو کیوں پاپا کہتی ہے. اچھا ویسے زیادہ تر نا میں آپ کو بتاؤں ہماری ساری مائیں بچوں کے سامنے بابا ہی کہتی ہیں, جو پاپا سے یہ کام کرو, اچھا پاپا چلو پیسے دے دو اس کو, ٹھیک ہے. مطلب وہ بچوں کو اس میں کہ بائی پولر ڈس آرڈر کا مرض صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے جس کا آئی کیو ہائی ہو. میں اسے تقریباً روز جم میں ملتا ہوں, روز میری اس سے بات ہوتی ہے. تو مجھے 2 سے 3 منٹ چاہیے کسی سے بھی جج کرنے کے لیے کہ اس بندے میں کتنی عقل ہے یا کتنی عقل کی یہ بات کر رہا ہے, کس چیز کو چھپا رہا ہے کس چیز کو. کیونکہ ہمارا کام کچھ ایسا ہے جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ when you know how to read the question, half of the question is done. کہ اگر آپ کو سوال پڑھنا آتا ہے نا تو آدھا تو سوال آپ کا وہیں ہو گیا, آدھا آپ نے کرنا ہے. لیکن اگر آپ کو سوال ہی نہیں پڑھنا آتا تو جس چیز کے خلاف فیملی ایک سٹیپ لے کے اب آئی ہے, اور اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ان کی مدر نے سوچا بچے کی ہم کاؤنسلنگ کراتے ہیں, جسے میں نے کہا پہلے فیملی کی کاؤنسلنگ ہوگی جو رول بھی ہے. تو اب کسی نہ کسی پازیٹیو ڈائریکشن جو ہے نا, اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا. لیکن اگر یہ نہ کرتی ہیں اس کو تو جو مسئلہ آج جتنا ہے نا اس سے 10 گنا زیادہ ہر سال تقریباً یہ بڑھتا رہتا. یہ پرائمری, کرونک اور پروگریسو النس ہے. پرائمری یعنی یہ کسی بغیر کسی وجہ سے سٹارٹ ہوتی ہے, کرونک دیر تار چلنے والی ہے, پروگریسو بڑھتے رہنے والی ہے. یہ بیماری کسی بھی, کوئی بھی بیماری, اس کی بات نہیں کرتے, کوئی بھی ڈائبٹیز ہو, بلڈ پریشر ہو, کینسر ہو, ہارٹ کا مرض ہو یا بائی پولر ڈس آرڈر ہو, یہ ٹھیک نہیں ہوتا, یہ آپ کو بھی پتہ ہے. لیکن اس کو مینیج بڑا اچھا کر سکتے ہیں, مینیج اتنا اچھا کر سکتے ہیں جو کہ اس کا علاج ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ لگے اگلا بائی پولر ڈس آرڈر کا. تو اس میں سب سے زیادہ فیملی کا یہ کام آتا ہے کہ فیملی کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے بچے کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے. اگر آپ کے پاس ایک بہت مہنگا سپوز کریں ہیرا ہے یا کوئی جولری کا پیس ہے جو بہت مہنگا ہے, تو آپ اس کو کیسے رکھیں, کیسے سنبھال کے, یعنی مجھے ابھی بھی کبھی مدر دکھائیں گی نا یہ میری مدر کے کانٹے تھے, یہ میری فلانا, تو وہ کیا کریں گی, پہلے تو 4 ریپنگ میں سے اس کو کھولیں گے, پھر اندر ایک لفافہ ہوگا, لفافہ کھولیں گے اس میں پرس ہوگا, وہ چھوٹا سا پرس نکالیں گے. میں کہا ماں جی اینو ٹھنڈ لگ رہی ہے اس طرح کیوں رکھا ہوا ہے, تو کہیں گے یہ میری ماں کی نشانی ہے, اس کو تو میں مٹی بھی نہ لگنے دوں. لیکن جو آپ کی عام سی جولری ہوگی, کوئی چاندی کے کوئی بندے ہوں گے, تو وہ آپ ایسے رکھیں گے. یہ فرق ہوتا ہے. ہمیں اپنے جو پیشنٹ ہے بائی پولر ڈس آرڈر کا, اس کو ویسے رکھنا پڑتا ہے جیسے آپ بہت مہنگا جول رکھتے ہیں, کیونکہ یہ جول ہوتے ہیں, کیونکہ یہ بائی پولر لوگ ہی ہوتے ہیں جو آگے جا کے بہت, ان کی زندگی میں مڈل کچھ نہیں ہوتا, یا تو یہ بہت برے ہوں گے یا تو یہ بہت اچھے ہوں گے. وہ جو درمیانہ میانہ روی ہے نا جو ہم نے ان کو سکھانی ہے, وہ نہیں ہے ان کی زندگی. اچھا یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے, جب ہم بچے کی کوئی بات سنتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہونا کہ یہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے, تو آپ اس کو اگری ٹو ڈس ایگری کریں. ایک دم نہ کہیں گے تم جھوٹ بول رہے ہیں یا یہ غلط بات کہیں, اچھا تھوڑی دیر بعد جب آپ کو لگے کہ یہ بات صحیح نہیں, تو کسی اور ٹائم پہ
اس سے بات کر کے کہیں کہ مجھے ایسے لگا تھا کہ آپ کی وہ بات سچی نہیں ہے, بٹ میں کیونکہ شور نہیں ہوں تو میں بولی نہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم بچے کا دل رکھنے کے لیے نا بہت سے ایسے کام کر جاتے ہیں جو کہ دبے لفظوں میں آپ کے اپنے لیے وہ مسائل پیدا کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بچہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے آئی فون چاہیے, ٹھیک ہے, ماں اس کو آئی فون لے کے دیتی ہے. اچھا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میرے پاس آئی فون نہیں ہے جو میں یوز کرتا ہوں, یہ ابھی تو خیر اس کے لیے لیا ہے, بٹ یہ دیکھیں ایک عام سا فون ہے جو میں یوز کرتا ہوں. اور مجھے سارے لوگ کہتے ہیں یار تم تو افورڈ کرتے ہو, تم تو بڑے آرام سے لے سکتے ہو. میں نے کہا یار میرے مہینے میں کوئی 3 فون تو ٹوٹ جاتے ہیں, کیونکہ میں جیب میں رکھتا ہوں, ادھر لگا ادھر لگا, ٹوٹ گیا. تو میں نے کہا وہ اتنا مہنگا فون ٹوٹ جائے تو میں وہی سوچ ہی پڑے رہوں کہ ہو یار یہ کیا ہو گیا. میں نے کہا ہمارا مقصد کیا ہے, آپ سے کمیونیکیٹ کرنا, مجھے کسی کی کال آ جائے میرے کلائنٹ کی, میں ان کو فون کر لوں, یا مجھ سے کوئی میرے لوڈ ون فون پہ بات کرنا چاہتے ہوں, کوئی دوست وغیرہ, تو میں کر لوں, یہی مقصد ہے نا. تو سونے کا فون رکھ کے کون سی ان کی آواز سونے کی ہو جائے گی یا وہ سونے کے انڈے دے. تو میں اس چیز کے حق میں اس لیے اتنا زیادہ نہیں ہوں. لیکن بائی پولر ڈس آرڈر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے ذرا ڈس آرڈر کے وہ اس سے ذرا الگ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جیب میں ایک ٹگا نہ ہو, گاڑی میرے پاس کروڑ کی ہو, کھانے کے لیے پیسہ نہ ہو, فون میرے پاس آئی فون ہو. ٹھیک ہے, وہ بہتری سے بہتر چیز کی ڈیمانڈ کریں گے جو کہ بری نہیں ہے, لیکن اس کو حاصل کیسے کرنا ہے اس پہ کام نہیں کریں گے. وہ کہیں گے بس مجھے مل جائے. یہ دیکھیں نا, یہ پرابلم ہے. حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں بتایا, میں صرف ان کے ساتھ کچھ سیشن لے کے نا مجھے ان کی پوری پرسنالٹی کا اندازہ ہو گیا ہے. ایسے انسان کو اللہ معاف کرے جو لوٹنے والی نظر ہوتی ہے نا, وہ بھی بہت ہو, کہتے ہیں انہوں نے تو کرنا ہی کچھ نہیں یار, یہ تو کہ کھا لو اس کو. اچھا ان کے سامنے اپنا نقصان بھی ہو جائے گا نا, یہ اندر لے کے نا اپنا آپ ساڑ لیں گی, اوپر سے یہی شوق رہیں گے, اچھا ہو گیا پھر ان کی. اب یہ ایک قسم سے ایک اچھی چیز بھی ہے, لیکن ایک سے بری بھی چیز. ہمیں جب ہمارا بچہ ہمیں کہتا ہے نا کہ مجھے ایپل کا لیپ ٹاپ چاہیے, میرے پاس ابھی تک ایپل کا لیپ ٹاپ نہیں, میں لے سکتا ہوں, میں 2 بھی لے سکتا ہوں, لیکن نہیں ہے. پوائنٹ کیا ہے, پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے بچے کو وہ دینا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے, نہ کہ وہ جو بچہ ڈیمانڈ کر رہا ہے. تو جو بائی پولر ڈس آرڈر ہوتا ہے نا, اس کو پروان چڑھانے میں کافی ہاتھ فیملی کا بھی ہوتا ہے, بٹ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں یہ کل کو بڑا برا ہمارے سامنے ہو کے آئے گا. ہمیں عادتیں بچوں کی شروع سے کرنی چاہیے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ جب ہم بچے کو یہ کہتے ہیں نا, سب سے بڑا پرابلم یہی ہوتا ہے کہ بیٹا تو چنگا نکلے مندہ نکلے, تو بندہ مارا ہے, چوری کر لیں, ہے تو میرا بیٹا. تو یہاں سے نا بچہ بڑا غلط میسج لیتا ہے. میں بھی بچہ رہا ہوں, مجھے ٹھیک ہے. اب جیسے آپ نے کہا سارے ہیں تو اسی کے, تو پھر کہہ کے لے آؤ پھر دیو. دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی تک تو وہ وہی کر رہا ہے نا جو اس نے کرنا ہے. پوائنٹ رزلٹ تو اس کو وہی مل رہا ہے جو اس نے کرنا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, دیکھیں ایک تو اکاؤنٹیبلٹی آپ نے اس سے نہیں چھوڑنی, لیکن پیار اور رسپیکٹ ضرور ہونی چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے کسی کو کوئی چیز دی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں آپ پوچھ گچھ کرتے رہتے ہیں, آپ پتہ کرتے رہتے ہیں کہ ہاں کیا بنا, کس طرح سے بنا. اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب اس سے بات کریں, بیٹا میں سوچ رہی تھی میں بھی تھوڑی سی نا امیزون کی ٹریننگ لے لوں, کیونکہ آج کل تو ساری خواتین یہی کام کر رہی ہیں, میں آپ کو بتا دوں. میں ایسی میری کئی کلائنٹس ہیں جو اس ٹائم امیزون پہ بہت اچھا کما بھی رہی ہیں, بہت اچھا کام بھی کر رہی ہیں. اور آپ کو ویسے بھی وہ ٹریننگ لے لینی چاہیے, کیونکہ اب بیٹا پڑھ جو گیا ہے اس کام میں, تو آپ کو پتہ, اور کوئی مشکل نہیں ہے, آدھا تو میں ہی ٹرین کر. میری ایک اور کلائنٹ ہیں, وہ انہوں نے میرے سامنے ہی شروع کیا تھا جب کووڈ ہوا تھا, اور اب ماشاءاللہ سے انہوں نے ریسٹورینٹ بنا لیا اپنا. اور اس کے ہسبینڈ جو ہیں, اب وہ میرے پاس کیوں آئی ہیں یہ بھی سن لیں, کہ ان کے ہسبینڈ کو کمپلیکس ہو گیا کہ یہ بہت کما رہی ہے, یہ مجھے اب لفٹ نہیں کراتی, یہ میری بات نہیں سنتی, اس طرح سے مجھے عزت نہیں دیتی, لہٰذا مجھے یہ لگتا ہے کہ اب ہم ساتھ نہیں چل سکتے. اصل میں وہ یہ ان کا مقصد نہیں ہے کہ ہم ساتھ نہیں چل سکتے, آئے ادھر نا کہ مطلب ہے کہ کچھ کرو بھائی جی ٹھیک. دیکھیں آج کل تو کچھ مشکل نہیں ہے, آپ گھر میں بیٹھے سارے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انسان جب ویٹ کرتا ہے نا کہ میرے پاس خود اپرچونٹی چل کے آئے گی, تو وہ نہیں, کبھی بھی نہیں آتی. یقین مانے اپرچونٹی وہاں پہ پھر رہی ہوگی, میں یہاں پہ بیٹھا ہوں نا, وہ وہیں سے نکل جائے گی. وہ کہے گی ٹھیک ہے تو انٹرسٹنگ. ہمیں ساری پین کے باوجود, ہمیں ساری تکلیف کے باوجود, ہمیں سارے دکھ کے باوجود, ساری زیادتیوں کے باوجود, وکٹم رول میں جانے کے باوجود ہم نے کام کرنا ہے. اچھا بڑے مزے کی بات پتہ ہے کہ آپ کیوں نہیں کر پا رہی ہیں, کیونکہ آپ یہی میسج اپنے دماغ کو دے رہی ہیں. آپ یہی میسج اپنے دماغ کو بار بار دے رہی ہیں کہ میں نہیں کر سکتی, تو دماغ کہہ رہا ہے پھر تسی نہیں کر سکتے. یہ میسیجنگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیسے اپنے دماغ کو یہ کام کرتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مجھے ایک دوست کہتا ہے, کل رات کو ہی میری بات ہو رہی تھی, ہم شوٹ کر رہے تھے, وہ کہتا ہے یار صبح کتنے بجے اٹھتے ہو؟ میں نے کہا یار میں کوئی 8 ساڑھے 8 بجے اٹھ جاتا ہوں. میں کہا کیونکہ 9 بجے میرا پہلا سیشن ہوتا ہے, تو مجھے 8 بجے اٹھ کے فوری تیار ہو کے مجھے آدھے پونے گھنٹے میں اپنے آفس پہنچنا ہوتا ہے.
تو وہاں سے میں کام کرتا ہوں, پھر وہاں سے یہاں پہ جو میں گھر آتا ہوں اس ٹائم, یہ میری لنچ بریک ہوتی ہے. اچھا کئی دفعہ ایسے حقیقتاً ہوتا ہے کہ میں لنچ بھی نہیں کرتا, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں, مجھے بھوک بھی نہیں لگتی کیونکہ کام میں بزی ہوتا ہوں نا, ادھر بھی کام, مجھے اب اگلا سیشن لینا ہے, یہ کرنا ہے, تو میں یہیں سے جم نکل جاتا ہوں. تو جم جا کے جب میں ایکسرسائز شروع کرتا ہوں, کہتا ہوں وہ کھایا تو میں نے کچھ نہیں ہو کہ بے ہوشی نہ ہو جاؤں, سوچ ہے. تو پھر اس دن نا اگر میں اپنے دماغ کو یہ میسج دے دوں گا نا آج مجھ سے ایکسرسائز نہیں لگنی ہے اتنی, میں تو کھایا ہی کچھ نہیں ہوا, تو اس دن میں 50% ایکسرسائز کر گیا ہوں. اور جس دن میں یہ میسیجنگ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے ساتھ ایک اور بات میں بتاؤں کہ وزن اٹھانے کی بات کریں, وہ ٹریننگ کر رہا تھا تو میں تھوڑی سی ہیوی ویٹ ٹریننگ کرتا ہوں, تو مجھے کہتا ہے علی بھائی مجھے بھی بتائیں یہ ہیوی ویٹ کیسے اٹھاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھو جب آپ نے ویٹ اٹھانا ہے تو آپ نے ویٹ کو نہیں دیکھنا, جب آپ اس کو دیکھیں گے آپ کہیں گے اوہ ہو یہ تو بہت زیادہ ہے, میں تو اس کو اٹھا ہی نہیں سکتی. پھر اس میں ہوگا کیا, آپ اس کوشش بھی نہیں کریں گے جو آپ کو کرنی چاہیے. اس کو اٹھانے کا طریقہ یہ ہے, ایک بڑی انگریزی کی بڑی زبردست مثال ہے, وہ کہتا ہے the mind does not know what the eyes don't see and the eyes don't see what the mind does not know. آپ کی آنکھ وہ دیکھ ہی نہیں سکتی جو آپ کے دماغ کو نہیں پتا, ٹھیک ہے, اور آپ کا دماغ وہ سوچ ہی نہیں سکتا جو آپ کی آنکھ نہیں دیکھتی. اب آپ ادھر ہی میری طرف دیکھتے ہوئے, آپ نے بھی کہیں اور نہیں دیکھنا, مجھے یہ بتانا ہے کہ ادھر بھی ایک اسٹیچو پڑا ہے ادھر بھی پڑا ہے, دیکھنا نہیں ہے یہ کون سا اسٹیچو ہے یہ کون سا, نظر آپ کو دونوں آ رہے ہیں لیکن دیکھا, اب آپ نے دیکھا ہے نا اس کو, تو اب آپ کو ویسے بھی آپ نے بھی فوراً دیکھا کہ میں ایک ہی لاکھ کے, لیکن آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کیونکہ دماغ کو نہیں پتا تھا, آپ کی آنکھ نے نہیں دیکھا تھا. تو آپ کے دماغ کو صرف وہ پتا لگتا ہے جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں سینگ از بلیونگ, کہ دیکھو گے تو یقین آئے گا. میں آپ کو کہوں گا کہ جی میں نے ایک بندہ دیکھا ہے باہر ہے جو اڑ رہا ہے, تو آپ مجھے کہیں گے جان دو نا اے والی گل تو نہیں نا, تو میں آپ کو کہوں گا جی او دیکھ لو. جب آپ دیکھیں گے تو آپ کا دماغ اس کو یقین کر جائے گا کہ ہاں یہ تو اڑ رہا ہے. یہ مثال ہے. تو جب ہم کسی بیماری کو دیکھتے نہیں ہیں نا تو ہمارا دماغ اس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب ہم کسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہمارا دماغ بھی سوچنے کے لیے. جب آپ کسی کو چینج کرنا چاہتے ہیں, میں اگر اپنے والد صاحب کو چینج کرنا چاہتا ہوں یا میں اپنے بیٹے کو اگر چینج کرنا چاہتا ہوں, تو پہلے مجھے خود کو چینج کرنا ہے, پہلے مجھے خود کو چینج کرنا ہے. میرے پاس کئی کلائنٹس یہاں پہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میرا بیٹا نشہ کرتا ہے, یہ ہیروئن پیتا ہے, سگریٹ پیتا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کوئی بات نہیں, کروا لیتے, ٹھیک کر لیتے, یہ ٹھیک ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کہ آپ بتائیں گے ٹھیک ہو جائے گا, مینوں تو پتہ ہے ٹھیک ہو جائے گا, آپ بتائیں کہ آپ ٹھیک کر لیں گی. جب آپ اس بات پہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں نا کہ ہاں میں کر لوں گا, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جب ذہن بنا لو گے نا تو ایک قدم آپ اس کی طرف لوگے نا, اللہ 2 قدم اس کو آپ کی طرف چلائے. لیکن جب آپ ایک قدم ہی نہیں لے رہے تو وہ جو 2 قدم چل کے بھی آئے گا وہ پھر بھی آپ سے دور ہی رہے گا. ہمیں اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ فیملی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. ان کی مدر کو جو پرابلم ہے, ایک تو وہ ڈپریشن کا بھی پرابلم ہے جس میں تھوڑا سا بائیپولر ڈس آرڈر کا بھی آنسر ہے, پلس ان کو ایک اور پرابلم ہے کو ڈیپینڈنسی کا. کو ڈیپینڈنسی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ کو ڈیپینڈنسی کا مطلب ہے یہ میرا بیٹا, یہ میں ہوں, چوٹ اس کو لگی, تکلیف مجھے ہو رہی ہے. اچھا آپ نے کبھی جہاز میں سفر کیا ہے, جو کہ ہم شور کیا ہوگا. دیکھیں جہاز میں جب آپ سفر کرتے ہیں نا تو وہ ٹیک آف سے پہلے نا وہ ایئر ہوسٹس یا وہ جو ہوتے ہیں اسٹیورڈ, وہ آ جاتے ہیں اور وہ آپ کو آ کے بتاتے ہیں کہ اگر ہوا میں آکسیجن کا تناسب کم ہو جائے تو اوپر سے ماسک گرے گا. آپ کا بات سنتے سنتے نا مجھے ایک شعر یاد آ گیا, میں وہ ضرور سنانا چاہوں گا. وہ کہتا ہے جی کچھ اونج بھی راما اوکھیاں سن, کچھ گل وچ غماں دا توق بھی سی, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سن مرندہ شوق. انسان یہ جو بھی آپ نے بات کی نا, یہ وسوسے ہوتے ہیں, یہ فیئر ہوتا ہے. فیئر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فالس ایویڈنس اپیئرنگ ٹو بی ریئل, یعنی کہ کوئی ایسی چیز جو اصلی نہیں ہے لیکن آپ کے دماغ نے اس کو ایسے سوچ لیے کہ ہونتے ہے ہی, ٹھیک ہے نا. یہی وہ چیز ہے جو آپ کو کام کرنے سے روکتی ہے. ویئر ایز ہم اس پہ یہ کہتے ہیں, میں بھی جہاز کا کبھی سفر کیا نا تو میں نے دیکھا کہ کچھ پیسنجرز ہوں گے, ہر بندے کو پیشنٹ ہی کہنے لگے, کچھ پیسنجر ایسے ہوتے ہیں, اکثر آنٹیاں انہوں نے تسبیح نکالی ہوتی دونوں ہاتھوں سے اور اتنی سپیڈ سے پڑھ رہی ہوتی ہیں کہ جہاز کی سپیڈ سے بھی تیزی سے وہ پڑھ رہی. اب ایسا میرے ساتھ ہوا, میں کینیڈا سے پاکستان آ رہا تھا, تو ایسا میرے ساتھ بیچ میں ہوا. تو ایک بڑی پرانی بات ہے, ایک آنٹی بیٹھی پڑھ رہی تھی, تو جب ہم پاکستان پہنچ گئے, جب آ کے لینڈ ہو گئے, جب تک جہاز رک نہیں گیا اور اس نے کہا نہیں کہ ہوں تسی پہنچ گئے ہو, اس آنٹی نے ایسے نہیں کیا. اور اس کی بیٹی اور ان کے ہسبینڈ اور بچے ساتھ تھے جو کہ ہنسی جا رہے تھے. تو کوئی کافی دیر کی فلائٹ تھی, تو اتنے گھنٹے جب وہ آنٹی ادھر اتری تو ایئرپورٹ پہ بھی اتری, تو میں نے ان کو سلام کرے کہا, میں نے کہا آنٹی بڑا اسٹیمنا ہے آپ کا, آپ نے تو سفر انجوائے نہیں کیا.
وہ کہتی ہیں ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ وہ ਹੁਣ ਮੁੱਕੇ मुक ही नहीं रहा. جو لوگ نہیں نہ کرتے وہ بیچارے اپنے آپ کو خود ہی پین میں ڈال لیتے ہیں. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا دماغ ہے نا ہم سے یہی سارے کام کراتا ہے. یہ انڈر پریشر, انڈر ڈر, انڈر فیئر آپریٹ اس طرح سے نہیں کرتا. اس دنیا میں ہر کام نیگوشیشن سے ہو جاتا ہے. نیگوشیٹ کرنے والا ہونا چاہیے کوئی. اچھا ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں آپ کی مدر سے آج ملا ہوں, آپ کی مدر میں وہ ایشو نہیں ہے جو آپ میں ہے. یہ تو بڑی لائیولی ہیں. اور اکثر دیکھنے میں ایسے آیا ہے کہ اپوزٹ ہوتا ہے. مدرز اس رول میں چلی جاتی ہیں, بیٹیاں اس رول میں ہوتی ہیں. یہ اپنے آپ کو خود رکھنے والی بات ہے. دیکھیں جتنی دیر میں آپ سے بھی سیشن لیتا ہوں, ان سے بھی ان کا انٹریکشن آپ میرے ساتھ دیکھیں کتنا زیادہ ہے. وہ پوچھتی بھی ہیں, بتاتی بھی ہیں, شیئر بھی کرتی ہیں. آپ کے اندر یہ ہے کہ آپ یا تو صرف سنتی ہیں اور پھر اینڈ میں, یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, یہ سٹریس ہے سارا. یہ سٹریس ہے جس نے آپ کی ساری کارکردگی کو نا یوں کر کے دبایا ہوا ہے. ہو سکتا ہے آپ پتہ نہیں کیا کر سکتی اپنی زندگی میں. جب ہسبینڈ نہیں رہتا یا چلا جاتا ہے یا جو بھی زندگی میں سین ہوتا ہے, زندگی تو نہیں رکتی نا. زندگی میں یاد رکھیں کچھ اب نارمل نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. یہ ہماری پرسیپشن ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے یہ وہ, اگر انہوں نے آپ سے یہ کہہ دیا تھا تو آپ کا کام تھا یہ پوچھنا کہ مجھے اس کی وضاحت دیں, تھوڑا سا وضاحت دیں, وجہ دیں. ٹھیک ہے اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے. میں بھی آپ کے پاؤں نہیں پڑوں گی, میں بھی اس طرح گڑ گڑا کے نہیں کہوں گی, بٹ مجھے اس کی وجہ بتا دیں کہ اگر تسی نہیں نبھانی چاہیے پھر کیتی کیوں. تو جب آپ کی زندگی میں کوئی سوال آنسر نہیں نا, دیکھیں یہ وہ باتیں آپ سے تب کرتا ہے جب وہ تھوڑا سین ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جب اس کا میٹر گھومتا ہے تو پھر اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی. اچھا ویئر ایز یہ ڈیسیجن آپ کا ہے یا یہ ڈیسیجن ان کا ہے, کیونکہ گھر کی بڑی یہ ہے, یہ ڈیسیجن ان کا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جو یہ کہہ دیں پھر وہ منوان سارے قبول کریں. اس کو بھی یہ سینس نہیں ہے کہ کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے, پیسے کمانے آسان نہیں ہوتے, آپ کو حلال کے آپ کو نہیں ملتے. کام کے سلسلے میں مجھ سے اکثر پوچھتا رہتا ہے یہ وہ, تو میں نے اس کو ایک مشورہ اس دن دیا تھا اور میں نے اس کو کہا تھا کہ ایک بات تو آپ بھی جانتی ہیں, کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. جب آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو وہی چھوٹا کام بہت بڑا لگنے لگ جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ یار تمہیں اینیملز کا بڑا شوق ہے, تمہیں جانوروں کا بڑا شوق ہے, تم اینیملز میں کیوں نہیں کام کرتے. بہت پروفیٹیبل کام ہے. جتنا آپ کو ایک گاڑی سے پروفٹ آنا ہے اس سے 2 گنا آپ کو اینیملز میں آ جانا. 10-10 لاکھ کا ہوتا ہے, 10-10 لاکھ کا ہوتا ہے. اور ابھی اس کے کبھی انڈے ہو نا, تو مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا. میرے والد صاحب کو بڑا شوق تھا, مجھے بھی برڈز اینیمل کا بڑا شوق ہے. تو جب ہم رکھتے ہیں نا تو میں نے ایسی کہا, میں نے کہا یار میرے طوطوں نے نا بچے دیے, وہ شام کو 6 لوگ آ کے میرے پاس یہ مجھے دے دیں, ایک مجھے بھیج دیں, ایک مجھے بھیج دیں. تو میں اسے پوچھوں, میں کہا یار مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کتنے کا ہے. تو میرا دوست کہا تو یہ لاکھوں میں ہے, نیٹ پہ جا کے دیکھ. میں نیٹ پہ جا کے دیکھا, میں نے کہا یہ تو بڑا ایکسپینسو ہے. مثال دینے کا آپ کو یہ ہے کہ جو کام ہے نا یہ کہیں سے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی 50 لاکھ روپیہ 1 کروڑ روپیہ نہیں چاہیے کام شروع کرنے کے لیے. آپ کو کوئی 20 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ بھی نہیں چاہیے کام. اگر آپ کے اندر سکل ہے نا کوئی, تو آپ گھر بیٹھے کام کریں جو مرضی. ذہن بنانے والی بات ہے, لیکن ذہن بنانے سے پہلے ذہن ہیلدی ہونا چاہیے. میں نے ان کو بھی اس دن کہا, میں نے کہا اس کے کام کے بارے میں ابھی آپ چھوڑ دیں. ایٹ لیسٹ 100 دن, ایٹ لیسٹ 3 مہینے 100 دن آپ اس کے کام کے بارے میں ابھی مت سوچیں. ابھی صرف اس کی میڈیسنل مینجمنٹ اور اپنی کاؤنسلنگ کے بارے میں. جب 3 مہینے 4 مہینے تک آپ کو اس کا رزلٹ اچھا نظر آنے لگتا ہے, آپ کو نظر آتا ہے کہ ہاں اب بہتر ہے, کیونکہ فیملی کو فوری پتہ لگ جاتا ہے یار یہ بہتری کی طرف جا رہا ہے یا یہ بدتری کی طرف جا رہا ہے. تو جب کسی بھی چیز میں یاد رکھیں گائیڈنس رہتی ہے نا لیفٹ رائٹ میں, تو بچے اس طرح ہوتے ہیں, لیکن ان کی باؤنڈری وال ہوتی ہے جو واپس ان کو سینٹر میں کر دیتی ہے. ہم سارے اسی فیز سے گزرے ہیں. میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں نا, آج آپ کو کام شروع کرنے کے لیے نا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرا دوست ہے, اس کی بہت بڑی کمپنی ہے, آپ نے شاید سنا ہوگا, پاک ویلز. ایک اور میرا جاننے والا دوست ہے, اس کی آٹو ڈیلز, اس کے پاس ایک گاڑی نہیں ہے. جاپان سے گاڑیوں کی تصویریں یہاں پہ سیل کرتا ہے, وہاں سے ادھر سے کیش پکڑتا ہے اور ادھر سے گاڑی منگوا کے دے دے. نہیں, وہ بیسکلی جن کے پاس امپورٹ کے اور ان کے وہ لائسنسز ہوتے ہیں نا, جو امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں گاڑیوں کا کام, وہ کرتے ہیں. ابھی چلیں آپ جاپان کو بھی چھوڑیں, یہاں پہ پہلے آپ گاڑی خریدنی ہوتی تھی, ہم شو روم جاتے, اب ہم شو روم نہیں جاتے, ہم یہاں پہ OLX یا پاک ویلز ٹائپ کرتے ہیں. یہ بڑا بزنس ہے, اس کا کروڑوں کا بزنس لوگ اس پہ کر رہے ہیں. میں ایک ایسے صاحب کو بھی جانتا ہوں جو میرا دوست ہی ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ دیکھتا رہتا ہے کہ گھر کا سامان کہاں بک رہا ہے. تو جو بھی کوئی ایڈ اس کو نظر آتی ہے نا کہ یہاں پہ سیکنڈ ہینڈ سامان بک رہا ہے, وہ جا کے سارے گھر کا سامان خرید لیتا ہے, تھوڑی سی اس کو ٹچنگ کرا کے 10 ٹائمز پرائس پہ بیچ دیتا ہے. ادھر سے ہی اٹھاتا ہے, نیٹ پہ ہی بیچ دیتا ہے. آپ کو بیٹھنا ہے, آپ کو کچھ سیکھنا ہے اور آپ کو وہ کرنا ہے, دیٹس اٹ. جب آپ وہ کرنا شروع کرتے ہیں نا
تو جب آپ کو مانیٹری بینیفٹ یعنی کہ پیسے اس کے نتیجے میں آنا شروع ہوتے ہیں تو آپ کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ہم زندگی میں جب تک سوچتے رہیں گے نا تب تک ہم کر نہیں سکتے. میں آپ کو نا اس کی بھی ایک وجہ دیتا ہوں یہ کام بند کیوں ہوتا ہے اور میں کیوں ان کو کہتا ہوں سیکھ لیں. امیزون کا جو سسٹم ہے نا, اگر آپ کے پاس پروڈکٹ ہے اور آپ کے پاس ٹریننگ ہے نا تو ہی وہ آپ کام کر سکتے. جس لڑکے کے ساتھ یہ کام کرنا چاہ رہا تھا نا, اس لڑکے نے کہیں اس کو کہا کہ مجھے یہ کام آتا ہے, تم اتنے پیسے لاؤ, ہم پروڈکٹ ڈھونڈ, کیونکہ وہ پیسے ارینج نہیں کر پا رہا ہوگا. اس نے کہا تم 10 لاکھ روپے, 10 لاکھ سے ہی شروع ہوتا ہے کام. اس نے کہا تم 10 لاکھ لاؤ یا $5,000, تم 10 لاکھ لاؤ اور ہم اتنے پیسے کمائیں گے, 50 تیرا 50 میرا, تیری اوریجنل پیسے بھی تجھے واپس مل جائیں گے. یہ تو بڑا اچھا کام ہے, مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا, میں نے صرف اس کو پریس کرتے رہنا ہے کہ چلو 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 چلو. اور میں نے ساری ریسرچ کرنے کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس نے کہا کہ امی نو پھڑو, مجھے 10 لاکھ روپیہ دیو. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے وہی بتا دیا اپنی ماں کو جو وہ سن کے آیا تھا. اس کی مدر نے کہا کہ چلو کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے. یہی سوچا ہوگا کہ 10 لاکھ سے آج کل گڈی نہیں آتی, کاروبار شروع ہو جائے اور کیا چاہیے, یہ لو. وہ 10 لاکھ روپیہ لیا, وہ لے گیا, کچھ اس نے کھا لیے, کچھ اس نے دے دیے, پیچھے کتنے بچ گئے, جو بھی پیچھے سسٹم ہوا. اب وہ 7 لاکھ روپیہ پھنسا ہوا ہے. وہ پھنسا کیوں ہوا ہے؟ جب آپ ان کو ایک دفعہ پیمنٹ کر دیتے ہیں وہ اتنی آسانی سے پیمنٹ واپس نہیں دیتے, کیونکہ اس پیمنٹ کے عوض سامان خریدا جاتا ہے اور وہ سامان خرید کے ایک ویئر ہاؤس میں چلا جاتا ہے, انگلینڈ میں یا دبئی میں یا کینیڈا میں, اور پھر وہ سامان جب تک نہیں بکتا آپ کو آپ کے پیسے واپس نہیں ملتے. اب یہ ایک سائیکل ہے. تو 10 لاکھ کی منیمم انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ یار میرا سامان پڑا ہوا ہے, میرے پیسے پڑے ہوئے ہیں, لیکن ایونچولی لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے. اچھا, ہو سکتا ہے آپ کا سسٹم یا آپ کی صورت اس سے فرق ہو سکتا ہے ابھی انہوں نے بائنگ نہ کی. جیک ما اس کا اونر ہے, میں نے اس کی پوری لائف ہسٹری پڑھی ہے. ایسے یہ کام بین نہیں ہوتے. پاکستان کے اندر امیزون ڈیلیوری نہیں دیتا تھا پہلے, ٹھیک ہے. میں نے کئی چیزیں امیزون سے منگوائی ہیں, لیکن امیزون سے میں منگواتا تھا کسی امریکہ میں کسی کے تھرو, کہتا تھا یار یہ نیٹ سے خرید کے تو رکھ لے, میں تمہیں پیمنٹ دوں گا, تم مجھے پاکستان بھیج دینا, کوئی آ رہا ہوگا تو. اس طرح ہوتا تھا. امیزون نے بیچ میں پاکستان میں ڈیلیوری شروع کر دی تھی. اب وہ پاکستان میں ویئر ہاؤسز بنانا چاہ رہے تھے تاکہ یہیں کا سامان یہیں سے بکے. تو وہ کہاں تک پہنچا ہے کام, وہ مجھے نہیں, بین جین کچھ نہیں ہوا, یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ کئی دفعہ بچے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی سمجھتے ہیں, ڈنگ ٹپاؤ پالیسی, ڈنگ ٹپا رہے ہوتے ہیں, وقت ٹپا رہے ہوتے ہیں کہ فی الحال تو یار انہوں نے دسو نا, پھر جب وقت آئے گا تو ان کو بتا دیں گے کہ یہ مسئلہ یہ نہیں. میں نے آپ کو جنرل سچویشن میں نے کہا ہو سکتا ہے ابھی ان لوگوں نے سامان نہ خریدا ہو, ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے ابھی انہوں نے پیسہ انویسٹ نہ کیا. ہاں, اگر تو نہیں کیا تو پھر پیسے وہاں پڑے ہوں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ اپنے ہی پیسے پھنسا بیٹھے ہیں نا. آپ کا ابھی دل کرے کہ میں وہ پیسے نکلوا لوں, آپ نہیں نکلوا سکتے. جب ذہن ہیلدی نہیں نہ ہوتا وہ ہیلدی ڈیسیجنز نہیں کرتا. ہر چمکتی ہوئی چیز سونا لگتی ہے. ہمیں اکاؤنٹیبلٹی اس لیے بچے کی کرتے رہنے چاہیے کہ بیٹا جی جو آپ کو میں نے پیسے دیے تھے ان کا کیا بنا. تو لیکن ایونچولی ہمارا مقصد اس ٹائم یہ ہے کہ ایک تو یہ نقصان نہ ہو جو بھی آپ کے پیسوں کا, دوسرا یہ کہ آئندہ بالکل ہی نہ ہو. دیکھیں آپ کی مدر کا نا بہت سمارٹ ڈیسیجن ہے, میں اس کے ساتھ اگری کرتا ہوں, سر صدقہ صحیح باقی, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ ڈلیاں بیراں دا کچھ نہیں جاندہ, لیکن اگر دودھ گر جائے نا تو پھر اس کا نقصان ہو جائے. ایٹ ٹائمز نا کچھ یہ چیزیں ضروری بھی ہوتی ہیں, ایٹ ٹائمز, ہر وقت نہیں. لیکن میں ان کو دیکھ کے نا یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کی جو دماغ ہے نا وہ آپ لوگوں سے بہت زیادہ سٹیبل ہے, جو کہ میں نے بڑا کم فیملیز میں دیکھا ہے. یہ سچی بات میں آپ سے کر رہا ہوں. شاید وہی آپ لوگوں کے پیچھے ڈرائیونگ فورس ہیں جو آپ کو ڈرائیو کرتی رہتی. نہیں, یہ ایٹ ٹائم ہم لوگوں کی ہمت دکھانی پڑتی ہے. یہ بڑی ہمت کی بات ہے کہ وہ اس ماحول میں بھی ہنسنے کا بہانہ ڈھونڈ لیتی ہیں, ہنس لیتی ہیں, لائٹلی لیتی ہیں. یہ ہم لوگ نا انسان اس چیز کی ویلیو نہیں سمجھتے. یقین مانیں, میں ہر انسان کو, جتنے بھی لوگ میرے پاس کاؤنسلنگ میں آتے ہیں, میں ان کو ایک بات کہتا ہوں. میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کا ڈیلی کی جو مزے کی ڈوز ہے نا وہ آپ نے خود انجوائے کرنی ہے. یہ جو وقت گزر جائے گا, یہ جو دن گزر جائے گا نا, ایسے کئی لوگ ہیں وہ سوٹ لے کے نا اندر الماریوں میں رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں شادی تے پاواں گے, یا فلانی جگہ پہ پاؤں گا, یا پہنوں گی, یا یہ. اگر آپ اس کو روز نہیں پہنتے اور بار بار نہیں پہنتے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. وہ لے کے آپ نے کسی کے لیے رکھا ہوا ہے, کوئی اور اس کو انجوائے کرے. اچھا, آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ یہ اپنے آپ کو خوش کرنے والی بات ہے. اگر کبھی دل کر رہا ہے لال پہننے کو تو لال پہن لیں, کبھی دل کر رہا ہے نیلا پہننے کو تو نیلا پہن لیں, کالا. کلرز کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں. اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے نا آپ کو کچھ کھانے بھی چھوڑنے پڑیں گے. سٹریس سے ہی ہر بیماری کا آغاز ہوتا ہے. بائی پولر ڈس آرڈر سمجھ لیں, آپ کینسر سمجھ لیں, آپ ڈائبٹیز سمجھ لیں, یہ سب سٹریس سے ہوتی ہے. بلڈ پریشر, کولیسٹرول, ہارٹ, یہ سب سٹریس سے ہوتا ہے. یہ سٹریس کو مینیج کیسے کرنا ہے, سٹریس کیا ہوتا ہے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے.
انگزائٹی کیا ہوتی ہے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. ہماری باڈی میں کیمیکلز ہوتے ہیں کچھ, ٹھیک ہے, اور ہر موڈ جو ہے نا ہمارا اس کے پیچھے ایک کیمیکل ہے. اگر مزہ آتا ہے ابھی ہم ہنسے تھوڑا سا تو آپ کی باڈی نے ایک کیمیکل ریلیز کیا ڈوپامین. جب آپ نے ساتھ ہی سوچا نا اپنے کرنٹ حالاتوں کو تو یہ جو آہ نکلی ہے نا اس سے ایک اور کیمیکل ریلیز ہوا, ڈوپامین ڈاؤن ہو گیا.